قول اور نفس۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ قول کی حد تک نفس راضی رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی صورت میں جانا پڑے تو پھر گھبراتا ہے اور خدمت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسی بات تھی جو ہم کو سننی پڑی پہلی مرتبہ ڈیرے پر جا کر، تو اس کا مفہوم کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے نفس کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ قول کیا ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ خدمت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں افسانے لکھتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی کہانیاں، میں وہ لکھتا ہوں۔ کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی، لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے آپ نے کتنی کہانیاں لکھی اب تک؟ میں نے کہا کوئی 100 کہانیاں لکھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہنے لگے 100 کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے لکھی؟ مجھے یہ بتائیں اس میں حال پر کتنی کہانیاں لکھی؟ یہ میرے لیے ایک نیا لفظ تھا، جیسے آپ کے لیے بھی نیا ہے کہ حال پر کا کیا مطلب؟ وہاں اس کے سیکٹری صاحب تھے، انہوں نے کہا بابا جی یہ پوچھتے ہیں آپ کے اوپر حال کی صورت میں گزری ہوئی کہانی جو آپ نے لکھی ہے، یعنی وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہو، آپ پر گزری ہو، آپ کا حال رہا ہو، آپ کی کیفیت رہی ہو۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا سر جس بات کا تعلق میرے حال سے ہے، میرے مشاہدے سے نہیں، میرے مطالعے سے نہیں، بلکہ میری اندر کی ذات سے ہے، وہ تو ان 100 میں سے شاید 3 بنتی ہیں۔ 3 یوں کہ ایک دفعہ مجھے ایف اے میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ بیچاری فوت ہو گئی تھی۔ وہ کہانی میں نے بڑے دردناک انداز میں لکھی تھی۔ جی وہ تو میرا ایک حصہ تھا۔ اس طرح سے 2 اور کیفیات میں سے گزرا ہوں۔ تو کہنے لگے باقی 97 آپ نے کیسے لکھی؟ میں نے کہا پڑھ کے لکھ دی۔ اخبار میں کچھ چھپا کہ ملتان میں یہ ہو گیا، ساہیوال میں یہ کیفیت گزری، پنو عاقل کے لوگوں کے اوپر یہ ہوا، تو اس کی کہانی بنا ڈالی۔ کہنے لگے نہیں، یہ تو نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور قول کو ایسے ہی پھیلانے والی بات ہے۔ ہم سوچنے لگے، غور کرنے لگے کہ نفس ہوتا کیا ہے؟ جناب نفس ایک اہم شے ہے۔ آپ نے کبھی وہ باجا دیکھا ہے جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، جس پر توے لگتے تھے، ڈسک چلتی تھی، پرانے گھروں میں ہوتا تھا۔ اس میں ہم چابی بھرتے تھے تو اس کے اندر ایک 4 گٹور والا گورنر چلتا تھا۔ وہ سپیڈ کو باندھ کر رکھتا تھا، نہ وہ کم ہونے دیتا تھا نہ بڑھنے دیتا تھا۔ ایسے ہی جیسے ایک پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے، اس طرح نفس بھی انسانی وجود کے اندر ایک ریگولیٹر ہے، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ وجود کا اتار چڑھاؤ، گرمی سردی مزاج مقرر کرتا ہے، جیسے آپ کے اے سی یونٹ میں ہوتا ہے۔ کبھی اس کو فین پر کر دیتے ہیں، کبھی اس کو یونٹ پر کر دیتے ہیں، جیسے آپ کی کار کا سٹیئرنگ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہوائی جہاز کا ٹیلیسکوپ ہوتا ہے کہ اونچا نیچا ہونے پر وہ بتاتا رہتا ہے کہ کتنا اونچا گیا ہے۔ اسی طرح انسانی وجود کے اندر اس کا نفس ایک ٹیلیسکوپ، ایک سٹیئرنگ ہے۔ وہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تو میری مرضی کے مطابق کام کر، اپنی مرضی کے مطابق، یا جو تجھے احکام ملے یہ مت کر۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں یہ بدبخت کدھر سے آ گیا؟ ہم نے نہ اسے بازار سے خریدا، نہ اسے رشتہ داروں سے لیا، نہ اسے کہیں سے منگوایا ہے۔ تو 2 سال کی عمر تک کے بچے کے اندر تو نفس موجود نہیں ہوتا۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کرتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، چھینا جھپٹی، بھاگا دوڑی، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی منافقت یا رنجش پیدا نہیں ہوتی۔ پھر سے دوست بن جاتے ہیں، پھر کھیلنے لگتے ہیں۔ وہاں پر اس کا نفس موجود نہیں۔ لیکن 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد ماہرین کہتے ہیں نفس کا بیج بویا جانے لگتا ہے۔ اور یوں سمجھیں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ نفس کمزور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں مری جاتے ہوئے، سوات جاتے ہوئے یا صحت افزا مقام پر جاتے ہوئے اپنے ملازم کو چھوڑ گئے ہیں، وہ گھر کی نگہداشت کرے۔ تو جب آپ لوٹ کر آئیں تو وہ ملازم گھر کا مالک بن جائے اور آپ سے پوچھے جناب آپ کیا چاہتے ہیں، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہے میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کنٹرول کروں گا۔ اس نفس کی جو سب سے زیادہ مرغوب غذا ہے وہ قول ہے، گفتگو ہے۔ گفتگو سے یہ بہت موٹا ہوتا ہے اور یہ اپنی گفتگو کو عام کرنے میں لوگوں کو مروب کرتا ہے۔ اس کی مرغوب غذا قول ہے، لیکن لوگوں کو اپنے اختیار میں رکھنا اور ان کو مروب کرنا یہ اس کا فعل ہے۔ تو یہ ذرا پیچیدہ سی بات ہے، شروع ہو گئی کیونکہ بابا جی کا خیال آ گیا تھا۔ قول کے ساتھ جب آدمی وابستہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ جیسے سیاستدان، وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ قول کی بات کرتے ہیں،
کہ جب میں حکومت میں آ گیا تو میں آپ کی تنخواہ 10,000 روپیہ فی مہینہ کر دوں گا، یہاں آ گیا تو گھر بنوا دوں گا، آپ کے گھروں میں دیواروں پر کارپیٹ اور پردے لگوا دوں گا، اور ہم لوگوں سمیت سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بات کر رہا ہے۔ وہ شاید خود نہیں کر رہا ہوتا، اس کا نفس اس کے اندر چابی بھر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہہ دے، کیونکہ میں نے یہ آزما کے اور پرتا کے دیکھا ہے کہ گفتگو کر دینا کافی ہوتا ہے۔ اس سے آدمی کبھی بھی تحقیق کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ صرف کہتا اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایسے ہی خیال آ گیا، جب ہم مڈل میں تھے تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں جغرافیہ پڑھاتے تھے، لیکن وہ بہت موٹے تھے، ان کا جسم پلپلا تھا، کافی قد تھا، بچہ ان کا کوئی نہیں تھا، صرف بیوی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو ورزش کرنے کا کہا تو انہوں نے ورزش کرنے کی ایک کتاب خریدی جس میں ورزش کرنے کے بارے میں ہدایات تھیں، تو وہ چارپائی پر لیٹ کر اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ میری پیاری بیوی مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ، اور وہ سناتی تھی۔ ہم ان کے پاس جاتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے، ماسٹر صاحب آپ یہ کیوں سنتے ہیں؟ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایکسرسائز کرنے کا حکم دیا ہے، میری بیوی پڑھتی جاتی ہے اور میں غور سے سنتا ہوں۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ اس کے کول سے، اس کے کہنے سے ایکسرسائز ہوتی رہے گی اور میرا وزن کم ہوتا رہے گا اور میں سمارٹ ہوتا رہوں گا، لیکن وہ بیچارے اسی موٹاپے میں فوت ہو گئے اور ان کی کوئی ایکسرسائز نہ ہو سکی۔ عمل اور قول میں یہ تضاد جو ہے نا، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور عام زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو لوگوں کو منافق کہنے سے پہلے یا ان کو ڈبل سٹینڈرڈ کا کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اس طوطے کا یہ فعل ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قول اور عمل کو ساتھ ملا کر چلنے سے البتہ آدمی کی فلاح کے راستے نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت بادل سا چھا گیا، لیکن اس میں بادل کا کوئی قصور نہیں تھا، اور میرا بڑا بھائی جو کہ کلاس میں بھی مجھ سے 1 سال بڑے تھے، ہم کتنی دیر سے چلے اور گھر سے اسکول کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا، جس گاؤں میں ہم رہتے تھے فاصلے پر تھا، اور اساتذہ ہمارے سخت تھے، تو اندیشہ اس بات کا تھا کہ ہم دیر سے اسکول پہنچیں گے۔ میری عادت تھی کہ جلد پریشان ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی صاحب اسکول تو ہم نہیں پہنچ سکتے، بہتر یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اے خدا ہماری مدد فرما، اور یہاں بیٹھ کر چاروں کل پڑھیں، اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تو میرے بھائی نے کہا، اٹھو، تیز تیز بھاگتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کل بھی پڑھتے جاتے ہیں، خالی بیٹھ کر پڑھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کے ساتھ یہ چیز مکس کر دو تو یہ بات نفس پر گراں گزرتی ہے کہ یہ اتنی ساری چیزیں لے کر ساتھ کیسے چلا جائے، بلکہ یہ تو زندگی میں چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اب چونکہ مجھے اپنے گاؤں کی بیک گراؤنڈ یاد آ گئی، وہاں ہماری بہت بڑی منڈی تھی، وہاں ہفتے کا دانہ آتا تھا، کیونکہ ایگریکلچر لینڈ تھی۔ وہاں ہمارا ایک آڑتی تھا، وہ بہت درد مند قسم کا آدمی تھا، وہ اپنے گوداموں کو موٹے تالے لگا کر، لمبی لمبی چابیاں لگا کر کہتا رہتا تھا کہ بیچارے غریبوں کا بہت برا حال ہے۔ اب بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا، جس آدمی کے پاس بھی فارغ وقت ہوتا ہے کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی، بیچارے غریب کیا کریں گے اب؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تو کافی امیر ہوں تو میں گزارا کر لوں گا، بیچارے غریب کیا کریں گے؟ آپ بھی روز گفتگو میں کہتے ہیں، ایسے ہی وہ کہا کرتا تھا، بیچارے غریبوں کا برا حال ہے، ان کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، کیا کریں؟ وہ کول کی بات کرتا تھا، کول کے ساتھ وابستہ تھا، اس کی زندگی ایسی ہی تھی۔ اس کا بیٹا ہمارا ہمدرد تھا، 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، اس کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی فقیر یا گداگر آتا اور کہتا کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک سیر گندم دے دے یا مکئی دے دے، اس وقت سیر ہی وزن میں استعمال ہوتا تھا، تو وہ کہتا تھا، بھئی یہ اللہ نے کیا کیفیت بنا رکھی ہے، میں بڑا دکھی ہوں، تجھ کو اور تیرے بچوں کو اللہ سلامتی عطا کرے اور تمہارے گھر پر بارش و نعمت کی فراوانی کی۔ فقیر بیچارہ چلا جاتا تھا اس کی باتیں سن کر۔ اس کا بیٹا اس سے ہمدرد تھا، تو اس نے ایک روز اپنے باپ سے کہا، باپو تو ایسے کر کہ تو یہ جو لوگوں کی بہتری کا کام کرتا ہے نا، یہ میں کروں گا۔ اس نے کہا، تو کیسے کر دے گا؟ کہنے لگا، یہ گودام کی چابی مجھے دے دے، تو دعا مانگتا رہے، میرے پاس چابی ہوگی۔ آڑتی نے غصے سے کہا، خبردار تو نے ایسی بات کی، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اچھا اللہ بھلا کرے، لیکن چابی جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ لگی رہنی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نفس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے اور اس نفس کو صحیح راہ پر رکھنے کے لیے بزرگوں نے، لوگوں نے، سائنسدانوں نے، سائیکو تھراپسٹ نے بڑے طریقے ایجاد کیے ہیں، لیکن یہ قابو میں نہیں آتا، اور ہر وقت آدمی کو ویجیلنٹ ہو کے، اٹینٹیو ہو کے، ہوشیار ہو کے، چوکس ہو کے اس کی طرف نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوتا۔ شیطان اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نفس کرتا ہے۔ اس کا بنیادی تعلق گفتگو کے ساتھ ہے اور بات کے ساتھ ہے، اور یہ بات سے نکلنے نہیں دیتا۔
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، جب اخبار نہیں چھپتے تھے، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، میرے جیسے پروگرام نہیں ہوتا تھا، تو اتنی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اب اخبار بھی چھپتے ہیں، ایڈیٹوریل بھی لکھے جاتے ہیں، کالم بھی روز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ جو ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا۔ یہ انسانی زندگی جو کہ ایک بڑا تناور وجود ہے، اس کی ایک اینٹیٹی ہے، جس کا ایک بوجھ ہے، اس کا سہارا نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھے، وہ شاید چین کے تھے یا کسی اسلامی دنیا کے تھے۔ ان کے ایک پیر تھے اور ان کے بہت پیروکار اور مرید تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے، اور وہ جس راہ سے، جس گاؤں کریا سے گزرتے تھے، مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو جب وہ دربار بادشاہ یا خلیفہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور ان کا بڑا جشن منایا۔ تو تقریباً 50,000 ان کے پیروکار جو تھے وہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اور وہ سب اپنے مرشد کے درشن کرنے کے لیے دن رات وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ بادشاہ نے بہت خوش ہو کر اس مرشد سے کہا، آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کے معتقدین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، اور دیکھیے کیا جم غفیر بیٹھا ہے، لوگوں کے سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ جو سارے کے سارے بندے جو میرے مرید ہیں اور یہ جو میرے معتقدین ہیں، یہ سارے کے سارے کول کے آدمی ہیں، ان کا میری ذات کے ساتھ یا میرے وجود کے ساتھ یا میری روحانی درس و تدریس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ یہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں، بس چلے آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے۔ آپ سڑک پر نکل کر کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگیں، آہستہ آہستہ ٹریفک رکنے لگے گی، اور کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ ساتھ منہ اٹھا کے ادھر دیکھنے لگے گا، پوچھے گا نہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پھر ایک اور آ جائے گا، اس طرح بے شمار اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ویسے ہی لوگ ہیں، اسی طرح کے۔ انہوں نے کہا، میں یہ بات نہیں مانتا، یہ تو بہت گہرے عقیدت مند نظر آتے ہیں، ان کی دل و جان نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ خالی کول کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ جو 50,000 آپ کو نظر آتے ہیں، میرے مریدین، میرے معتقدین، میری پیروی کرنے والے، ان میں صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میرے عقیدت والا ہے اور مجھ پر جان نثاری کر سکتا ہے اور مجھ کو مانتا ہے، اور باقی ایسے ہی ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے، یہ 1.5 کیسے کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا ٹیسٹ کیسے کریں؟ اس نے کہا ٹیسٹ ایسے کریں کہ ان کے نفس کا ٹیسٹ کریں۔ پرانے لوگ اپنے طرز پر ٹیسٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اسی میدان کے اوپر ایک ٹیلا ہے، اور اس ٹیلے کے اوپر مجھے آپ ایک جھونپڑی بنوا دیں، فوراً رات کی رات میں بنوا دیں، جیسے بزرگ لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں، میں اس میں رہوں گا۔ تو بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی۔ اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں، اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور کچھ دم درود اور وظیفہ کیا، اور اونچی آواز میں کہا، ہے کوئی میرے ساتھ مریدین میں سے جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو، میری بات دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، اور میرے ساتھ ہر بری اچھی میں ساتھ دینے والا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ رہے، جو قربانی اس سے مانگوں گا وہ دے۔ بس سناٹا چھا گیا، سب لوگ جہاں بیٹھے تھے دم بخود بیٹھے رہے کہ اللہ جانے یہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب اس 50,000 کے جمع غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھیلے پاؤں رکھتے اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا، تجھ میں یہ دمخم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ کہا، آ میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی، اس کو جھگی کے اندر لے گیا اور وہاں کھڑا کر دیا، اور کہا، خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ پھر اس نے ایک بکرے کو لٹایا، چھری نکالی اور اسے ذبح کر دیا جھونپڑی کی نالی کے پاس، اور جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا، اور وہ خون آلود چھری لے کر باہر نکلا اور کہا، قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی، میں اس سے پوری طرح سے مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب ان میں سے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر، کچھ جوتیاں چھوڑ کر، پیچھے بیٹھنے والے سوچتے ہوئے کہ اللہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کم ہونا شروع ہو گئے۔ جب کم ہونے لگے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، کول کے آدمی نہ بننا، صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو جو ہوا قربانی دینے والا، اس کو تو مانا آپ نے بھی۔ اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، اے آقا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا، بی بی آ۔ اس نے کہا، بسر و چشم۔ چنانچہ وہ بی بی چلتی چلتی جھگی میں گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا۔ اندر اسے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا، اور اس کے پرنالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ صحیح کہتے تھے، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا تھا، 50,000 آدمی، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا میں نے کہا تھا میرے ماننے والوں میں سے صرف 1.5 شخص ہے جو مانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں بھی مان گیا اور سمجھ بھی گیا، اور وہ شخص تھا، وہ مرد تھا، وہ پورا تھا، جبکہ وہ عورت تھی وہ آدھی تھی۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ مرد آدھا تھا اور عورت پوری تھی۔ پہلا جو آیا تھا اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا، اس بی بی نے دیکھا تھا۔ جو واقعہ گزرا پھر بھی اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوئی تھی، اس لیے وہ سالم اینٹٹی پر ہے، خاتون، اور آدھا وہ مرد ہے۔ میرے ماننے والوں میں 1.5 لوگ ہیں، باقی سارے نفس کے بندے ہیں۔ تو اس نفس کے ساتھ انسان کی اپنے طرز کی لڑائی رہتی ہے، کہیں کامیاب ہوتا ہے کہیں گر جاتا ہے۔ یہ وہ گیند ہے جب زمین پر مارو تو اچھلتا ہے، پھر زمین کی طرف آتا ہے۔ اللہ آپ کو یہ تقویت عطا کرے، ہم اپنے نفس کا معائنہ کر کے اس کو قابو میں لانے کے لیے ان لوگوں کی تعلیم پر عمل پیرا ہو سکیں جنہوں نے ہمیں بنے بنائے نسخے دیے ہیں کہ اس پر عمل کریں، اور جیسے نبیوں نے جو انسانوں کی صورت میں نبی ہم کو ملتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بنا بنایا پروگرام دیا، اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔